अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुआहदा है उस पर दस्तखत तो हो चुके हैं। आपके इल्म में है कि आज कौमी असम्बली ने भी इस हवाले से एक करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली है और वज़ीर आज़म ने आज कौमी असम्बली में इसी हवाले से खिताब भी किया है, जिसमें मुआहदे के बाद जो हुकूमत ने वादा किया था कि क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है तो उसकी वजह से जो कुछ मुश्किल फ़ैसले करने पड़े हैं, तो आज प्राइम मिनिस्टर ने कौमी असम्बली के अंदर भी ये यकीन दहानी करवाई है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी लाई जाएगी। इसी के साथ साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज भी एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर वो ना होते तो इज़राइल जो है वो तबाह हो चुका होता या उसका सफाया हो चुका होता। लेकिन उन्होंने कहा कि नेतन्याहू उनके दोस्त हैं लेकिन उनको काबू करना पड़ता है। अभी जो मुआहदे के तहत 60 दिन हैं उसमें मुज़ाकरात होने हैं, बहुत से नुकात हैं जिन पर अभी गुफ्तगू होनी है। मुलाकातों के मकाम के हवाले से अभी उसका तयन तो नहीं हुआ, लेकिन 60 रोज़ जो है वो ज़रूर सामने हैं कि उस 60 रोज़ के अंदर ये जो मुज़ाकरात होने हैं उसमें इन नुकात को फाइनलाइज़ किया जाना है। मुनीर अकरम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो कल जो मुआहदा हुआ, अब उसके बाद कहा जा रहा है, आज भी कुछ खबरें आ रही थी कि ईरान तो तैयार था ट्रैवल करने के लिए, लेकिन शायद कुछ खदशात थे, इस वजह से वो सेरेमनी जो है कैंसिल करनी पड़ी। सर, अब आपको नज़र क्या आ रहा है आने वाले जो 60 रोज़ हैं, इसमें आप क्या देख रहे हैं? जी, मेरे ख्याल में हालात ज़रा नाजुक हो गए हैं, क्योंकि जैसे हमें यही खदशा था कि इज़राइल कोशिश करेगा इस मुआहदे को तोड़ने के लिए, और वही उनकी जी। कोशिशें जारी हैं। लेबनान पे हमले कर रहे हैं, हमले जारी हैं उनके, और इस वजह से ईरान का यही मौक़िफ़ रहा है कि जब तक कि लेबनान में जंगबंदी नहीं होगी तो वो इस मुआहदे पे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो उनका जो बयान जी। आया है उससे यही नज़र आता है कि ये लेबनान की जो इजरायली हरकतें हैं उस वजह से उन्होंने वो सेरेमनी से रोक गई हैं, उसको पोस्टपोन करना पड़ा। और अब यही देखना है कि ट्रंप साहब नेतन्याहू को काबू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये लेबनान में जंग जारी रही और खुदा न खास्ता फिर ईरान ने उसका जवाब दिया तो फिर ये सीज़ फायर भी टूट सकता है। अच्छा, लेकिन सर इज़राइल के हवाले से तो पहले भी खदशात का इज़हार किया जाता रहा है, जैसे आपने भी फरमाया, लेकिन अब इज़राइल के साथ किसने बात करनी है ये तो पहले भी कहा गया कि ट्रंप साहब ही करेंगे। तो अब मुआहदे के बाद भी अगर इज़राइल के हमले जारी हैं तो इसका क्या मतलब है सर, इससे क्या अखज़ किया जाए? इससे यही नजर आता है कि नेतन्याहू काबू नहीं आ ट्रंप साहब के काबू में नहीं आ रहा। और जो कुछ उन्होंने कहा है सही कहा है कि जी इज़राइल का माँ बाप तो अमेरिका है, और अगर वो अमेरिका जो चाहता है उसके खिलाफ वर्जी वो कर रहा है तो उसके ऊपर जो कुछ जोर लगाना है अमेरिका ने वो जोर लगाना पड़ेगा। पर यहाँ भी इज़राइल के दोस्त हैं। अमेरिकन जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसमें इजरायली लॉबी बहुत तगड़ी है। बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन जैसे टेड क्रूज वगैरह जो उन्होंने बयान दिए हैं इस मुआहदे के खिलाफ, और बहुत सारी ट्रंप साहब की भी तनकीद हो रही है यहाँ ज़ायनिस्ट लॉबी के तहत। जो फंडामेंटलिस्ट इवेंजलिस्ट हैं, माइक हकबी के जैसे जो लोग हैं वो भी जी। नाखुश हैं। तो ट्रंप साहब के ऊपर भी दबाव है, अंदरूनी दबाव है, और दूसरी तरफ से ट्रंप साहब को लेकिन नेतन्याहू को रोकना है। जी बिल्कुल, लेकिन मुनीर अकरम साहब, ये दबाव तो है, जैसे आपने कहा कि लॉबी इज़राइल के हवाले से बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन साथ ही साथ जो ईरान के खिलाफ जंग थी सर, उसकी भी तो ट्रंप साहब को मुखालफत का सामना करना पड़ा था। जी, देखें ये इसीलिए ये देखें ये इनकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है बड़ी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ यानी जी। कि डेमोक्रेट से उन्होंने तो तनकीद की कि जंग आपने क्यों शुरू की, फिर तनकीद की कि जी। जंग में आपने कुछ हासिल नहीं किया, फिर अब तनकीद यही कर जी। रहे हैं कि जी आपने ये मुआहदा किया तो इससे भी कुछ आपको हासिल नहीं हुआ, आपकी हार हो गई है। तो अब ट्रम्प साहब को बहुत तरफ से ये प्रेशर्स आ रहे हैं। पर अब तक तो वो कमिटेड हैं इस मुआहदे पर,
پر اگر یہ اسرائیل کو اگر تھام نہیں سکتے ہیں اور اسرائیل ایران اس وجہ سے مذاکرات جاری نہیں کرتا تو پھر یہ مسئلے پیچیدہ ہو جائیں گے اور یہ ٹوٹ سکتا ہے. یہ آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ جس دن جنگ کا آغاز کیا ایران کے خلاف امریکہ نے، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کئی دعوے بھی کیے تھے، نیٹو ممالک کی مخالفت بھی تھی، لیکن دعوے ضرور کیے گئے تھے امریکہ کی جانب سے. آپ کے نزدیک امریکہ نے سر اس جنگ سے کیا حاصل کیا جو دعوے اس وقت کیے گئے؟ یہ دیکھیں، امریکہ نے جنگ سے ان کی جو آبجیکٹیوز تھیں وہ تو نہیں حاصل کی نا. چاہتے تھے کہ رجیم چینج ہو جائے، ایران کی میسائل کیپیبلٹی ختم کر دیں، جوہری پروگرام کو تباہ کر دیں. وہ کچھ نہیں ہوا نا. اوپر سے ایران نے ہرمز کو بند کر دیا، جس کی وجہ سے پوری انٹرنیشنل اکانومی پہ ایفیکٹ ہوا. تو اس کی وجہ سے پھر کمپلشن ہوئی امریکہ کے لیے کہ یہ معاہدہ کرے اور جنگ بندی کرے. اب اس سے اسرائیل خوش نہیں ہے، جو اس کا ساتھی تھا وہ خوش نہیں ہے. اب بالکل ٹھیک ہے. منیر اکرم صاحب بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، منیر اکرم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو ٹرمپ صاحب کے بیانات ہیں اور معاہدے کے بعد 60 روز میں جو ابھی ملاقاتیں ہونی ہیں اس پر ہم نے گفتگو کی. اب یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو ملک کے اندر سیاسی ایشوز ہیں اس حوالے سے گفتگو کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، منیر اکرم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ایران امریکہ معاہدے کے حوالے سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اب ہم گفتگو کریں گے پیٹرول کی قیمتوں میں جو کمی کے حوالے سے. آج وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا، اس حوالے سے ایک اہم فیصلہ سامنے آ چکا ہے اور یقیناً یہ ایک ریلیف ہوگا. اور ساتھ ہی ہم اگر ذکر کریں تو آج قومی اسمبلی کے اندر وزیر اعظم صاحب نے اپوزیشن لیڈر بیرسٹر گوہر صاحب اور اسد قیصر صاحب کے ساتھ ملاقات بھی کی، اور اس کے بعد وزیر خزانہ اور رانا ثناء اللہ صاحب سمیت جو مختلف رہنما تھے حکومتی، انہوں نے اپوزیشن چیمبر میں اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ ملاقات بھی کی ہے، خاص طور پر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ. علی محمد خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے. علی محمد خان صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. سر سب سے پہلے اگر ایک بجٹ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے سوال رکھوں، ابتدائی طور پر جب وفاقی حکومت نے بجٹ پیش کیا تھا تو اس وقت پی ٹی آئی نے کہا کہ اگر خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی تو پھر ہم اجلاس کا بائیکاٹ کریں گے. اور اس کے بعد ایک دوسرا فیصلہ بھی سامنے آیا تھا کہ صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا جو ہے صوبائی حکومت، وہ صرف 3 ماہ کا بجٹ پیش کرے گی اگر خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں فیصلوں سے پی ٹی آئی پیچھے ہٹی ہے؟ کیونکہ آج بھی جو صوبائی اسمبلی میں بجٹ پیش کیا گیا ہے وہ پورے سال کا بجٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بجٹ یہ ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جو آپ کے ملک اور آپ کے صوبے کے عوام کا ایک حق ہے. آپ کو جو ووٹ ملتا ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر آپ حکومت میں ہیں تو بجٹ بنائیں، اور اگر اپوزیشن میں ہیں تو بجٹ پہ جو مناسب تنقید بنتی ہے، تنقید برائے تعمیر، تنقید برائے تنقید نہیں، وہ آپ کو کرنی چاہیے تاکہ عوام کو ریلیف ملے. میں ہمیشہ سے استعفے اور بائیکاٹ کے خلاف میں ایک رائے رکھتا ہوں، اور جماعت میں نے پرزور رائے رکھی کہ ہمیں بجٹ سیشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں بھرپور طریقے سے اس حکومت کی غلط پالیسیز کا ہمیں بے نقاب کرنا چاہیے. کچھ اور ساتھیوں کی بھی یہ رائے تھی، بلکہ اکثریت کی یہ رائے تھی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس بجٹ سیشن کے دوران اپوزیشن کا پلڑا بھاری رہا. اپوزیشن نے بھرپور تنقید کی، بھرپور احتجاج کیا، حکومت کی غلط پالیسیز کو بے نقاب کیا. جو پیٹرول پرائسز کی جو بہت زیادہ بے ہنگم اضافہ ہوا، جو مہنگائی ہے، جو ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں، خاص کر جو ایگریکلچر سیکٹر میں کسان طبقے، زمیندار طبقے کے جو مسائل ہیں، ان سب کو ہم نے اجاگر کیا. اور اس کا رزلٹ آپ نے دیکھا کہ حکومت بیک فٹ پہ گئی ہے. وہ قیمتوں کی کمی کے بارے میں بھی سوچ رہی ہے، مزید کمی ہونی چاہیے، واپس اس لیول پہ ضرور آنا چاہیے جہاں پہ عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے. حالانکہ اس وقت ہم $100 پر بیرل ہم خرید رہے تھے اور $150 پر لیٹر ہم بیچ رہے تھے. $100 کا خرید کر 150 پہ بیچ رہے تھے. میرے خیال میں اب دوبارہ شاید 70 پہ آ گئی ہیں، 100 سے تو کم ہی ہو گئی ہیں.
اگر آپ 150 پہ نہیں بیچ سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے قوم کو غلط خواب دکھائے کہ عمران خان کی حکومت میں جب آپ کہتے تھے کہ ہم قیمتوں کو 2017 کی اس پہ لے کے آئیں گے جو لیول ہے میاں نواز شریف کہاں کرتے تھے، تو 2017 جب میاں صاحب آخری بار وزیر اعظم تھے، میں شہباز شریف صاحب کو کہوں گا کہ بڑے بھائی کو تو چھوڑیں، میاں نواز شریف ان کے بڑے بھائی ہیں، آپ کے جو دوسرے بھائی ہیں عمران خان وہ بھی آپ کے اسلامی بھائی ہیں، تو اگر بڑے بھائی والے قیمتوں پہ نہیں لا سکتے تو دوسرے بھائی عمران خان جو آپ کے اس ملک کے ایک سابق وزیر اعظم ہیں 150 روپے پر لیٹر پہ چھوڑ کے گئے تھے اس پہ ہی لے کے آئیں۔ اگر نہیں لا سکتے تو رجیم چینج کیوں کی؟ جہاں تک صوبے کا تعلق ہے، میں نے سہیل کو بھی یہ مشورہ دیا، میں نے علی امین خان کو بھی مشورہ دیا تھا، ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے اگر ملاقات ہوتی ہے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے، لیکن اگر نہیں ہوتی اور اس وجہ سے یہ ملاقات نہیں ہونے دے رہے کہ ہم بجٹ پیش نہ کریں تاکہ ہماری حکومت گر جائے، تو یہ حکومت نہ سہیل کی ہے نہ علی امین کی ہے، یہ حکومت عمران خان کی ہے اور عوام کی امانت ہے عمران خان کے پاس۔ تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن فریدی صاحب بجٹ پیش کر رہے ہیں۔ جی، لیکن علی محمد خان صاحب آج جو ملاقات کی ہے پرائم منسٹر صاحب نے اپوزیشن لیڈر صاحب کے ساتھ بھی، اس کو ایک بڑی اہمیت بھی دی جا رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا بھی اس کو بڑا کور بھی کر رہا ہے، کیا بات ہوئی ہے، کچھ بتایا گیا ہے سر؟ ابھی میٹنگ اس پہ نہیں ہوئی تو زیادہ ڈیٹیلز کا بھی علم نہیں ہے، میرے خیال میں اپوزیشن لیڈر صاحب کو یا ان کے کسی ترجمان کو اس پہ باضابطہ پریس کانفرنس کرنے دیں، کیونکہ میں ایک بات دونوں طرفین کو کہوں گا، حکومت اور اپوزیشن کو، کہ اس طرح کی اگر ملاقات ہوتی ہے تو جب تک باضابطہ کوئی اعلامیہ نہیں آتا تو لگائی بجائی ادھر سے سنا ادھر پہنچایا، یہ سے پرہیز کریں تاکہ مذاکرات کامیاب ہوں۔ ہماری طرف سے جو بھی پیش ہوگا وہ عمران خان صاحب کی ایک نمائندے کے طور پر پیش ہوگا، ہمیں اس کو پورا اعتماد دینا چاہیے، چاہے وہ اپوزیشن لیڈر اشرف زئی صاحب ہوں یا چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب ہوں یا کوئی اور شخص۔ ٹھیک ہے، لیکن علی محمد خان صاحب یہ بھی بتائیے گا سر کہ حال ہی میں بیرسٹر گوہر صاحب کے حوالے سے ایک خبر آئی جس کی انہوں نے تردید بھی کی ہے کہ میری خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اوورآل جو ماحول ہے اس میں کیا آپ اس کی تصدیق یا تردید کریں گے کہ کیا واقعی کسی سطح پر کوئی رابطے یا مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی بیک ڈور رابطے؟ میرا نہیں خیال، مجھے اس کا علم نہیں ہے، اگر علم ہوتا بھی تب بھی آپ کو نہ بتاتا جب تک مذاکرات کامیاب نہ ہوتے۔ اچھا، لیکن تو مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کے حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوتے بھی ہیں تو مذاکرات کامیاب ہونے تک پی ٹی آئی ان مذاکرات کو سامنے نہیں لائے گی؟ نہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر پبلکلی کوئی میٹنگ ہو رہی ہے آپ نے پھر اس کا ایک اعلامیہ جاری کرنا ہوتا ہے، کبھی آپ کو آف دا ریکارڈ بھی میٹنگ کرنی پڑتی ہے، تو ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ پبلک میٹنگ اگر ہوتی ہے جس طرح محترم وزیر اعظم صاحب سے محترم اپوزیشن لیڈر کی ملاقات ہوئی ہے تو اس کے اعلامیے تک انتظار کر لیا جائے، اور اگر کوئی آف دا ریکارڈ ملاقات ہوئی ہے تو جنہوں نے ملاقات کی ہے جب تک وہ اس کو صیغہ راز میں رکھتے ہیں تو ہمیں بھی ویسے ہی اس پہ چمگوئیاں نہیں کرنی چاہیے۔ اصل مقصد کیا ہے کہ پاکستان میں یہ سیاسی گو مگو کی کیفیت ختم ہو اور کوئی سیاسی استحکام آئے، ملک میں جو ہے انویسٹمنٹ آئے، سیاسی استحکام آئے گی تو امن و امان بہتر ہوگا۔ دہشت گردی کا ہمیں سامنا ہے، ہمارے بہت سے جوان اور عام لوگ شہید ہو رہے ہیں، کشمیر میں بھی معاملات ٹھیک نہیں ہیں، وزیرستان سائڈ پہ ٹرائبل بیلٹ میں بھی ٹھیک نہیں ہے، بلوچستان میں عید الاضحیٰ پہ ایک بار پھر انہوں نے انسانوں کو جو ہے شہید کیا، ہمارے پاکستانیوں کو۔ تو ان حالات میں ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ وہی بات کی جائے جو ضروری ہے، اور جنہوں نے مذاکرات کیے ہیں ان کو بات کرنے دیں۔ ٹھیک ہے، اچھا علی محمد خان صاحب آخر میں سر یہ بھی بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی اپنی اسٹریٹجی کے حوالے سے مختلف بیانات بھی دے رہی تھی کہ عید کے بعد مولانا صاحب ہو گئے یا چغزئی صاحب وہ کوئی اپنی حکمت عملی کا اعلان بھی کریں گے، لیکن اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ سفارتی سطح پر جو پاکستان کی کامیابیاں ہیں، کل جو معاہدے پر دستخط ہوئے اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں جیسے فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں یا سہیل وڑائچ صاحب نے حال ہی میں حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے یا چیلنجز کا ذکر کیا، آپ کو بھی کوئی ایسا ماحول نظر آ رہا ہے جیسے بیچ میں بلاول صاحب نے بھی کچھ تحفظات کا اظہار کیا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس اتحاد میں کوئی ابھی تک دراڑ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی حکومت اور باقی جماعتوں کے درمیان؟ جہاں تک مذاکرات والا معاملہ ہے ایران امریکہ کا، اس میں پاکستان نے ایک اچھا کردار ادا کیا ہے، اور ہمیں جب پاکستان کی عزت بڑھے اس پہ کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں شہباز شریف صاحب نے
ان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے اور فیلڈ مارشل صاحب نے، سب نے ایک اچھا کردار ادا کیا ہے. ہم تحریک انصاف کی طرف سے ان کے اس کردار کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ساتھ میں دوسری بات یہ بھی کرتے ہیں کہ جہاں آپ امریکہ ایران کے بیچ میں اتنے بڑے لیول پہ مذاکرات میں آپ نے ایک اچھا رول ادا کیا ہے، اپنے ملک میں ہی بات کریں، اپنے کشمیریوں سے بات کریں، اپنی اپوزیشن سے بات کریں، اپنے ناراض بلوچ بھائیوں سے بات کریں، ٹرائبل بیلٹ کے پختونوں سے بات کریں. ہاں، جہاں دہشت گردی ہے، جہاں کوئی آپ سے انسانوں کی طرح بات نہیں کرتا، جہاں آپ کی بات کے جواب میں آپ کو گولی ماری جاتی ہے، پھر ہمارا فرض ہے کہ اپنے ملک کی اور اپنے جوانوں کی، اپنے ملک کے لوگوں کی حفاظت کریں، وہاں پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہاں تک تو بات بالکل کلیئر ہے. اب جو ٹھیک ہے. حکومت کی آپ نے بات کی ہے، دیکھیں میں کسی محلاتی سازش سے واقف نہیں ہوں، نہ اس طرح کی چمگیوں پہ زیادہ بلیو کرتا ہوں. ہاں ایک بات ہے، بالکل اگر حکومت کی چینج ہو تو پھر وہ اندرون خانہ چینج نہ ہو، پھر آپ ایک فریش الیکشن کی طرف جائیں، ایک آزاد فضا میں، جب عمران خان بھی باہر ہوں، شاہ محمود صاحب بھی باہر ہوں، باقی اسیران بھی ہمارے کچھ کافی عرصے سے جو ہے جیلوں میں ہیں، ان کو بھی آپ لے کے آئیں باہر، اور ایک آزاد فضا میں ایک مضبوط الیکشن کمیشن کے نیچے اگر ایک الیکشن ہوتا ہے، عوام کو فیصلہ کرنے دیں، عوام جس کو بھی لانا چاہتے ہیں. لیکن اگر اس کی بجائے کوئی اور آؤٹ آف دا باکس، کوئی آئین سے ماورا کوئی نئی کوئی چیز سامنے لائی جاتی ہے، تو میں پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی کسی نے آئین سے باہر نکل کے کوئی نئی چیز لاگو کرنے کی کوشش کی ہے، وہ تجربے ہمیشہ فیل ہوئے ہیں. نئے تجربے نہ کریں، آئین کے مطابق چلیں. میں سمجھتا ہوں کہ آئین کے مطابق ہم چلیں گے، اسی میں ہمارے سیاسی مسائل کا اور ملک کی سلامتی کا، سیاسی استحکام کا، معاشی مسائل کا اور بالخصوص دہشت گردی کے مسائل کا حل ہے. نہیں، لیکن علی محمد خان صاحب، جو کشمیر کا جیسے آپ نے ذکر کیا، یا جی بی کے اندر آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کے جو تحفظات تھے، ڈار صاحب نے ملاقاتیں کی، محسن نقوی صاحب نے بلاول صاحب کے ساتھ ملاقات کی، تو آپ کو، کیونکہ آپ رکن قومی اسمبلی ہیں، آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہوں گی کوریڈورز میں حکومتی رہنماؤں کے ساتھ، آپ کو کوئی ایسا ماحول نظر آ رہا ہے کہ اتحاد میں کوئی دراڑ ہو یا اختلافات ہوں؟ گلگت بلتستان میں تو الیکشن ہی نہیں ہوا نا، وہاں تو فیئر پلے ہی نہیں ہوا. وہاں تو ہمارے مطلب ایک کھلاڑی کے ہاتھ پیر باندھ کے اگر آپ باقیوں کو کھیلو تو وہ پھر سلیکشن ہے، وہ پھر الیکشن نہیں ہے. وہاں تحریک انصاف کو نہ پراپر کینڈیڈیٹس پٹ کرنے دیے گئے، ہمیں ہمارا نشان نہیں ملا، ہمیں کمپین نہیں کرنے دی. باقی وہاں اب جس کو بھی مینڈیٹ ملا ہے، وہ مینڈیٹ جو ہے وہ کمپرومائز مینڈیٹ ہے، لیکن اس کو مزید مینیورنگ اس میں نہیں ہونی چاہیے. جس کی وہاں اب اکثریت ہے ان کو بنانے دیں حکومت، چاہے پیپلز پارٹی ہو یا جو بھی ہو. استحکام پارٹی میں لوگ گئے ہیں، استحکام پارٹی کے ادھر کیا حیثیت؟ استحکام پارٹی کا ایک بلی کا بچہ نہیں جیتا، آپ نے ان کو 4 ایم ایل ایز دے دی ہیں، پارلیمنٹیرین دے دی، کیا یہ کیا؟ وہاں 3 بڑی جماعتیں ہیں، تحریک انصاف ہے، پیپلز پارٹی ہے اور مسلم لیگ نون ہے. تو عوام کو فیصلہ کرنے دیں. لیکن آپ دیکھیں، اس کو میں سلیکشن اس لیے کہتا ہوں کہ تحریک انصاف جیسے ایک بڑے کھلاڑی کو، عمران خان کو، ہمارے لوگوں کو باہر کر کے آپ نے بیچ میں اپنے من پسند کو کھلایا، اور اب اس میں بھی آپ مزید جو ہے اس میں مزید آپ گیم ڈال رہے ہیں. تو جی بی کے ساتھ اچھا نہیں ہوا. جی بی کے الیکشن کے ساتھ ایک مذاق ہوا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. چلیں علی، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ. ناظرین، علی محمد خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو مختلف ایشوز تھے اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی. اب یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد وفاقی وزیر کیسر احمد شیخ صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، اس وقت وفاقی وزیر کیسر احمد شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے گفتگو کریں کہ جو حکومت کے فیصلے ہیں، جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے خاص طور پر اپوزیشن تنقید بھی کرتی ہے، اسی ایشوز جو خاص طور پر حال ہی میں کچھ رپورٹس بھی آئیں کمپنیوں کے حوالے سے، تو مختلف ایشوز ہیں. کیسر شیخ صاحب کے ساتھ ہم گفتگو کرتے ہیں. شیخ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. سر، بجٹ منظور ہوا، پہلے بھی جب آپ سے گفتگو ہوئی تھی تو آپ نے کچھ ٹیکسز کے حوالے سے تحفظات کا اظہار ضرور کیا تھا کہ کمپنیاں پریشان ہوتی ہیں. اب جو بجٹ پیش ہوا ہے، جو منظور ہونے جا رہا ہے، آپ مطمئن ہیں سر ٹیکسز کے حوالے سے، یا کمپنیوں جن نکات کے حوالے سے وہ اپنے تحفظات رکھتے ہیں، اب آپ مطمئن ہیں سر جو حالیہ بجٹ ہے؟ دیکھیے، بجٹ میں کافی کچھ بہتری ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایکسپورٹرز کو خاص طور پہ کیونکہ ہم چاہتے ہیں، سارے ممالک نے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی ہے، تو ایکسپورٹرز کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے. ان کے اوپر ٹوٹل جو سپر ٹیکس ہے وہ ختم کر دیا گیا، اور ان کے پاس جو 2% ایک منیمم ٹیکس تھا اس کو 1.25 کر دیا گیا. ایک بہت بڑی یہ دونوں فیسلٹیز ہیں. اور پھر ان کے ری فائنانس جو ہے وہ 4.5% کر دیا گیا ہے. ویسے تو بینک کا قرضہ اس وقت 13% سے اوپر ہے، لیکن ان کے لیے، ایکسپورٹرز کے لیے یہ بہت بہتری ہوئی ہے. تو
تو یہ تو میں مطمئن ہوں، لیکن میں بار بار کتنے سالوں سے یہ زور دے رہا ہوں کہ ایس ایم ایز جو ہے نا یہ غلط رکھا ہوا ہے کہ ٹریڈر کو اگر کوئی امپورٹ کرے را مٹیریل تو اس نے ایس ایم ایز کے لیے دینا ہے، کیونکہ ایس ایم ایز بینک جو ہیں ایس ایم ایز کے ایل سی نہیں کھولتے بالکل. اور بڑے انڈسٹری والے جو ہیں آپ نے دیکھا کہ 6.5% ہماری بڑی انڈسٹری گرو کی ہے اس سال، لیکن چھوٹی انڈسٹری ایس ایم ای جو انجن آف گروتھ ہے وہ گرو نہیں کر سکی. وجہ اس کی کیا ہے کہ بڑے عرصے سے ہم نے ڈفرینشیٹ کیا ہوا ہے کہ انڈسٹریل امپورٹر کے لیے کم ریٹ آف انکم ٹیکس ہے اور کم ریٹ آف سیل ٹیکس ہے، 2% انکم ٹیکس ہے اور 18% سیل ٹیکس ہے. اور اگر وہ ٹریڈر مال منگائے تو اس کو 3% انکم ٹیکس ہے اور 21% سیل ٹیکس ہے. اب وہ ٹریڈر چھوٹا انڈسٹری والے کا ایل سی نہیں کھولتے بینک، ٹوٹل بینک کا جو قرضہ ہے اس میں سے 6% صرف ایس ایم ایز کو، جس میں ٹوٹل بینک کا ہمارے پاکستان میں لون ہے نا اس میں 6% ایس ایم ایز کو ملتا ہے، 94% بڑوں کو ملتا ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ بنگلہ دیش میں 15% ایس ایم ایز کو ملتا ہے اور انڈیا میں 17-18% ملتا ہے ٹوٹل قرضے کا. بالکل. تو جب ایل سی نہیں کھولتے تو وہ ٹریڈر سے مال خریدتے ہیں را مٹیریل، اگر وہ خریدیں اپنا را مٹیریل تو ان کو ہائر ریٹ لگتا ہے اور بڑا انڈسٹری والا منگائے تو اس کو کم ریٹ لگتا ہے، تو کمپیٹ نہیں کر پا رہا. اس لیے اصل جو انجن آف گروتھ ہے ایس ایم ایز ہے. تو میں زور دے رہا ہوں انشاءاللہ اس بجٹ میں نے سب سے کہا ہے، میں نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی لیٹر دیا ہے، میں نے فائنانس منسٹر کو بھی بہت زیادہ کنونس کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن شیخ صاحب آپ نے حال ہی میں کچھ ممالک کا دورہ بھی کیا اور ملک کے اندر آپ کے علم میں ہوگا کہ کہا جا رہا ہے کہ جی کمپنیاں پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہیں، اور اس پر پہلے بھی آپ سے گفتگو ہوئی ہے. آپ تصدیق یا تردید کریں گے سر کہ یہ جو حال ہی میں آپ نے مختلف ممالک کے دورے کیے ہیں، کوئی کمپنیاں کوئی انویسٹمنٹ باہر سے آ رہی ہے یا یہ حقیقت ہے کہ کمپنیاں یہاں سے جا رہی ہیں؟ نہیں جی، کچھ کمپنیاں ضرور یہاں سے گئی ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن انویسٹمنٹ یہاں آ رہی. چائنا کا جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے B2B ہوئے نا کانفرنسز انویسٹمنٹ، اس میں بہت زیادہ اظہار کیا گیا ہے، دلچسپی لی گئی ہے جوائنٹ وینچرز کی بھی اور MOU کی بھی. ٹھیک ہے. 2 بڑی کمپنیاں چائنا کی، ایک آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ سروس جو ڈبل کوائن لانگ مارچ ٹائر ہے وہ اس کا IPO بھی نکلا اور بہت زیادہ دلچسپی اس میں لی گئی. وہ ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے، پاکستان سے ٹائر ایکسپورٹ ہو رہے تھے، بہت بڑی کمپنی کا. اس کے علاوہ ایک ٹیکسٹائل میں چائنا نے لاہور میں بہت بڑا پلانٹ ان کا لگا ہے اور ان کو جو ہمارے اسپیشل انویسٹمنٹ زون ہیں اس میں بڑی دلچسپی ہے. اور نئی ابھی ٹیکنالوجی کی ہمارے ہانگ چو میں B2B میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں بڑی دلچسپی کا اظہار کیا گیا. تو چائنا کا اور ایون دوسرے ممالک کا بھی ہمارے ملک میں یہ ٹھیک ہے کہ کچھ کمپنیاں کارپوریٹ ٹیکس کی وجہ سے انہوں نے یہاں سے کوئی گئی ہیں، لیکن ہم ابھی سپر ٹیکس ان کے لیے بھی 10% سے 8% کر دیا گیا ہے. ایک کافی ان کو گنجائش دی گئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اصل میں باٹم لائن بہت اچھی ہے، پوٹینشل بہت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا سٹاک ایکسچینج پچھلے 3 سالوں میں ہر سال 60% بڑھا ہے. یہ بڑی کمپنیاں ہی ہیں جن کا پروفٹ ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ یہ باہر والی کمپنی ہے کافی اس میں. لیکن شیخ صاحب یہ جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے ذکر ہوتا ہے تو SIFC کا بھی ضرور ذکر ہوتا ہے. حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا وزیر خزانہ صاحب سے بھی سوال ہوا کہ آج تک SIFC کتنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ملک میں لے کر آیا ہے. تو آپ کے علم میں ہے سر کچھ یا آپ مطمئن ہیں؟ میں فیڈرل منسٹر ہوں SIFC کا بھی اور BOI کا بھی. جی دیکھیے بات حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں ٹیکس کا ریٹ اونچا تھا، ہمارے ہاں انرجی کی پرائسز اونچی تھی، ہمارے ہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن کو بھی ہم ریفارمز کر رہے تھے، امپروو کر رہے تھے. اور ان حالات کی وجہ سے اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں انڈیا کی وار ہو گئی پاکستان سے، اور اب جب سے وار پچھلے 13 مہینے سے 14 مہینے سے جب سے انڈیا کو شکست ہوئی ہے تو دنیا حیران ہے. یہ ہمارے جو بھی رزلٹ ہوئے، ایک دیکھیں ان کا بجٹ ہے $85 بلین، پاکستان کا بجٹ $9-10 بلین ہے. تو اب اتنے 8-9 گنا دشمن کو ہم نے ان کو شکست دی ہے. تو اس کے بعد پوری دنیا میں نا پاکستان کا ایک پرسیپشن بہتر ہوا ہے. پہلے یہ خیال تھا انڈیا تو پروپوگیٹ کرتا نا کہ ہم جو ہے دہشت گرد ملک ہیں، تو یہ لوگوں کا پرسیپشن ہے اور بہتر طور پہ انویسٹمنٹ کے لیے یہاں دلچسپی لی جا رہی ہے. تو سر SIFC کتنی سر آپ کے نزدیک انویسٹمنٹ لا سکا ہے ابھی تک؟ دیکھیے یہ میں اس سال
इन्वेस्टमेंट कोई $2.5 बिलियन हुई होगी, जो ज़्यादा नहीं है, जो पिछले सालों से ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगले सालों में ये देखिए, इन्वेस्टमेंट को ये नहीं होता कि कुछ शॉर्ट टर्म होता है। इसके लिए हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम रेगुलेशंस को ठीक कर रहे हैं। BOI जो है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, सबसे ज़्यादा तो हमारे यहाँ बंदा रेगुलेटर है। इतने रेगुलेटर हैं, किसी ने कारोबार शुरू करना हो उसके लिए पाबंदियाँ, इजाज़तें, लाइसेंस, परमिट, वो मैं सबसे ज़्यादा हमारी मिनिस्ट्री में प्राइम मिनिस्टर साहब के डायरेक्शन पे हम उसको ठीक कर रहे हैं, और बहुत कुछ हमने किया है। हम चाहते हैं कि वन स्टॉप जो है ना, वन विंडो, हाँ बिल्कुल, वन स्टॉप शॉप जो है, तो और यही इसीलिए हमने फैसिलिटेशन सेंटर भी यहाँ बनाया। ये मुश्किलात थी हमारे यहाँ, क्यों लोग डरते हैं। मैं गया ना UK में, वहाँ पे कॉमनवेल्थ की इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में पहली बार कोई पाकिस्तान की नुमाइंदगी हुई, तो वहाँ मैंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी से उनके मुख्तलिफ़ शहरों में मैं गया, लंदन में भी गया, मैनचेस्टर में भी। तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पास काफ़ी पैसा है, वो कहते हैं आप क्या जाते हैं, आप पाबंदियाँ लगाते हो। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सर, आपने ओवरसीज़ की बात की, तो आपको याद होगा कि PTI के दौर में तो ये दावा किया जाता था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत से पैसे जो हैं वो मुल्क भेज रहे हैं। उसमें इजाफा हुआ है या PTI की हुकूमत की जाने के बाद कमी हुई है? देखिए, दो किस्म के हैं ना। एक तो है ओवरसीज़ रेमिटेंस यहाँ भेजते हैं, उनके हमारे वर्कर्स, और अब जो वहाँ पे काम बिजनेस है, जो वो $41 बिलियन इज़ द हाईएस्ट फिगर फॉर ओवरसीज़ मतलब रेमिटेंस। इसी तरह आप ये देख रहे हैं कि उसकी जो IT वगैरह की जो हमारी है वो बहुत बड़ा आया है। रोशन डिजिटल जो हमारे डिपॉजिट हैं उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। लेकिन जिसको कहते हैं कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो इंडस्ट्री में लगे, जिसने टेक्नोलॉजी जिसमें मिलनी है, जिसमें वैल्यू एडेड होना है और हमने एक्सपोर्ट करनी है, उसमें कोई खातर खा अभी तक नहीं हुआ। लेकिन मैं तवक्को कर रहा हूँ कि जो पॉलिसियाँ हुकूमत बना रही, देखिए ये लॉन्ग टर्म होता है, ये कोई ऐसा नहीं है कि स्विच ऑफ और स्विच ऑन नहीं करना है। तो हम जो कर रहे हैं, मैं ये पूरी तवक्को करता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और कैबिनेट और हमारे जिस तरह $2.5 अरब थे जब हमने ये शुरू किया ना, तो 2024 में रिजर्व ही नहीं थे, आज 17-17.5 बिल्कुल। लेकिन सर, आपकी ईरान के सफ़ीर के साथ भी मुलाकात हुई, बाकी ममालिक का जैसे मैंने जिक्र भी किया, क्या करने जा रही है हुकूमत, आप बताएंगे कुछ? कल ही एक्सीलेंसी एम्बेसडर ईरान के हमारे BOI में तशरीफ़ लाए, उन्हें हमें वेलकम किया। तो वो चाह रहे हैं कि बलूचिस्तान के साथ जो बॉर्डर मिलता है उसमें स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन बनाएं। उनका हमारा इराक से भी बना हुआ है, दूसरे मुल्कों के साथ भी है, उसमें आपस की ट्रेड बहुत ज़्यादा होगी। देखिए ना, अब हमें तो पाबंदियाँ थी ना, इंडिया के साथ हमारी ट्रेड नहीं है, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर सर, ये जो फिर अभी मुआहदा हुआ है, आप समझते हैं कि ये सैंक्शंस अगर ईरान पर ख़त्म हो जाते हैं तो पाकिस्तान को क्या हासिल हो सकता है? ये देखिए ना, वही मैंने कौमी असम्बली में तकरीर की, जब शुरू में जंग शुरू हुई ना, तो बड़ी परेशानी थी। हमारे सारे मेंबर कह रहे थे तेल आयल बहुत महंगा हो गया, हकीकतन थी। मैंने उनको उस वक्त भी बताया था कि ये वक्ती है और इतने बड़े फ़ायदे होने वाले हैं पाकिस्तान को, ये यकीन जानिए। मैं एज अ बिजनेसमैन आपको बता सकता हूँ, हमारी जो बिज़नेस आपस में शुरू होगा, क्योंकि मैंने कहा ना हमारे बॉर्डर सारे बंद हैं, तो यहाँ से न सिर्फ ईरान बल्कि यहाँ से सेंट्रल एशिया तक हमें रास्ता मिलेगा। और हमारी पोर्ट्स भी गवादर और चाबहार पोर्ट से एक बहुत, मैं समझता हूँ कि उनके पास ऑयल भी है, गैस भी है, गैस की पाइपलाइन उनकी बॉर्डर तक आई हुई है, और उनके पास पेट्रोकेमिकल्स की बहुत ज़्यादा तादाद में, मेरा खुद बिजनेस है पेट्रोकेमिकल। ये सैंक्शंस ख़त्म होने की सूरत में? जी, हर सूरत में ख़त्म होंगी। यही हमने पाकिस्तान में रोल किया है। मैं 100% इंश्योर करता हूँ, मैं यकीन करता हूँ कि ये असल पाकिस्तान को जो बेनिफिट होने वाला है ना, कि पूरा ये हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंपोर्ट की और एक्सपोर्ट की। तो यही कह रहे थे एक्सीलेंसी एम्बेसडर कि आप शुरू करें, वो जो आप हमें वहाँ पे SEZ बॉर्डर पे बना दें, और उसके अलावा हम बहुत बड़ी ट्रेड, उनको ज़रूरत है इस वक्त तो हर चीज़ की उनको जंग के बाद उनके यहाँ सीमेंट हमारी बहुत बड़ा प्लांट्स हैं हमारे पास। सर, आखिर चावल बहुत ज़्यादा हम भेज सकते, चावल हमसे ले ही नहीं देते, चावल इतनी बड़ी, उनका हर बंदा चावल खाता है। जी, आखिर में सर ये बताइएगा कि ये जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को मर्ज करने के हवाले से एक खबर आई थी, वो फैसला अभी भी इंटैक्ट है या क्या अपडेट है उस पर? नहीं, मर्ज ये फैसला तो है कि इन दोनों को मर्ज किया जाए। कि अब ये नहीं फैसला हुआ कि उसका नाम क्या रखा जाएगा, किस तरह मर्ज होगा, क्या उसको क्या क्या फर्दर, क्योंकि हम चाह रहे हैं एक इदारा ऐसा हो जो कि फैसिलिटेट करे बहुत ज़्यादा
कारोबारी को और इन्वेस्टमेंट को। लेकिन सर अब इंडिया है, उस हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ है, अफ़गानिस्तान है, लेकिन ये जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ जो बॉर्डर्स की बंदिश है, आप समझते हैं कि इसका मईशत के ऊपर, तिजारत के ऊपर कोई असर पड़ा है? बहुत बड़ा असर पड़ा है जी। दुनिया पूरी में रीजनल ट्रेड होती है, देखिए आपके सारे जिन मुल्कों ने तरक्की की है, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ ने, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, उन्होंने 70% आपस में ट्रेड की है। ट्रेड होती ही आपस में है रीजन में। हम सारा रीजन बंद करके, हमारा रीजन बंद पड़ा है मजबूरियों की वजह से, बॉर्डर्स खुलने चाहिए, ये सैंक्शन की वजह से। बिल्कुल ट्रेड में कोई, देखिए इंडिया, चाइना और ताइवान आपस में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। मैं चाइना 54 ईयर्स से जा रहा हूँ और मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, उनको कारोबार सिखाने में हम पाकिस्तानियों का जो उस वक्त हम जाते थे बहुत बड़ा हाथ है। तो वो उस वक्त हमें कहते थे कि हमारे तल्लुकात ताइवान से अच्छे नहीं है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी बिजनेस जो है वो आपस में है, हमारा चाइना और ताइवान। आप इंडिया से क्यों नहीं तल्लुकात करते? तो ये इंडिया की ज़्यादती है, वो पाकिस्तान को तनाह करने के लिए ना उसने ये ज़्यादती की हुई है। ठीक है शेख साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।